بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سٹی 48 کے پروگرام سیاسی اور غیر سیاسی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیم صادق۔ ناظرین، اسلام کے نام پر قائم ہونے والی دنیا کی دوسری اسلامی نظریاتی ریاست پاکستان اندرونی و بیرونی سازشوں کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر ہے۔ حکمران اور دیگر سیاستدان عوام کو طفل تسلیاں، کھوکھلے نعرے، جھوٹے وعدے سونپ کر اپنے مفادات کا کھیل کھیلتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات پہلے سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ماضی میں آنے جانے والے حکمرانوں نے بھی مفاد پرستی کا یہی کھیل کھیلا اور موجودہ حکمران بھی اسی روش پر چل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عوام پر مشتمل ملک اکثریت نان شبینہ سے محروم اور لوگ فاقہ کشی کے بعد خودکشی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ یہاں میں عوام الناس کو ایک بات بہت ضروری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یو ایس اے پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے، یہ درست ہے۔ یہ اس لیے درست ہے کہ یو ایس اے دنیا کی سپر پاور ہے اور وہ اس سپریمیسی کو نہیں چھوڑنا چاہتا، اور سرزمین پاکستان کی لوکیشن کو وہ ہرگز نہیں چھوڑنا چاہتا۔ نو ایگزٹ فرام پاکستان، یہ ہے فیصلہ یو ایس اے کا۔ لیکن ہمیں پاکستان کے سیاسی، معاشی اور مذہبی حالات جو ہمارے پستی کی طرف چلتے جا چکے ہیں، کیا ہم ان حالات میں اپنی کمزور ترین حالت میں کیا ہم دنیا کی سپر پاور کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں اپنی فارن پالیسی، وہ ایک علیحدہ بات ہے، عوام الناس کو یو ایس اے کے خلاف پراپوگنڈا میں شامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یو ایس اے ایک بہت بڑی طاقت ہے اور پاکستان ایک انتہائی کمزور حالت میں ہے۔ دیکھیے، صلح حدیبیہ پڑھیے، میثاق مدینہ کا مطالعہ کیجئے۔ ہر انسان، خاص طور پہ مومن اور مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی کمزور ترین حالت میں اپنے سے بڑے ہاتھی کو مت آنکھیں دکھائے۔ پہلے اپنی طاقت پہ کام کیجئے۔ اپنی دنیا کی طاقت علم اور انصاف کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ پہلے اپنی چارپائی کے نیچے صفائی کیجئے، اپنی طاقت کو واپس لائیے علم اور انصاف کی بنیاد پر۔ اور پھر بھی ہمیں آنکھیں دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیں ایسی چیزوں کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ ہاں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے حالات کو ٹھیک کرے گا۔ لیکن یہاں اس وقت پاکستان کے معاشی، سیاسی اور مذہبی رسا کشی اور برے ترین حالات میں جو ہم جا چکے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان حالات میں ہم پہنچے کیسے۔ 50 سال سے ہم گرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن یہ جو آخری دھکا ہے یہ تو بہت ہی خطرناک ہے، جس کی شروعات ستمبر 2021 میں ہوئی۔ اس وقت کے وزیر اعظم جناب عمران خان نیازی صاحب نے سی آئی اے کے ڈائریکٹر بل برنز سے اسلام آباد میں ملنے سے انکار کر دیا۔ پورے میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا، پوری دنیا میں خان صاحب کو بہت بڑا لیڈر بنا کے پیش کیا گیا، اور بڑے بڑے نوجوانوں نے تو واہ واہ خان صاحب۔ لیکن سوچئے، کیا پاکستان اس حالت میں اور اس کمزور ترین حالت میں وزیر اعظم پاکستان کا یہ فعل درست تھا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تھی وہ پہلی ماچس کی تیلی جو میری ماں دھرتی کے اوپر پیٹرول پھینک کے لگائی گئی کہ دنیا کی سپر پاور ایک بہت بڑے ہاتھی کو ہم نے اس کی دم پہ پاؤں رکھا اور اس کو آنکھیں لگا دیں۔ یہ تھی شروعات۔ اور میں پوچھتا ہوں خان صاحب سے، عمران خان صاحب سے میرا سوال ہے، کس نے جناب آپ کو روکا کہ آپ نے سی آئی اے کے ڈائریکٹر سے نہیں ملنا؟
کیونکہ یہ ہے شروعات ہمارے آج کی تمام برے سے برے حالات کی شروعات اس دن سے ہے۔ یہ تھا وہ فعل جس نے ہمیں آج یہ دن دکھانے نصیب کیے۔ خان صاحب بتائیے، عوام پاکستان جاننا چاہتی ہے آپ سے، بتائیے نا کس نے آپ کو روکا تھا؟ وہ کون سی اہم شخصیت تھی جس نے آپ کو روکا؟ مبینہ طور پر ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ وہ آپ کے بہت کلوز شخصیت تھی جس نے آپ کو روکا۔ کون سے جنات کی خبریں تھیں یا کون سی خوابوں کی تعبیریں تھیں جن کی وجہ سے روکا گیا؟ وہ شخصیت عالمی سازشوں کا ہتھ کنڈا بنتے ہوئے اس نے آپ سے یہ فعل کرایا، اور آج پورا پاکستان اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے یہ حالات ایسے ہی چلتے رہیں گے، لیکن سیاست، معیشت اور مذہب، یہ تین انتہائی کمزور ترین پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ون نیشن پاکستان کی ریسرچ بہت محنت سے تیار کی گئی ہے۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد وائٹ پیپر ایشو کریں گے اور یہ تمام مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، پھر ان تمام مسائل کا حل پیش کیا جائے گا۔ عوام الناس کو اپنی امید کو ختم مت کیجیے، اپنی امید کو جگائے رکھیے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیے۔ القرآن الکریم خاص طور پر اس رمضان کے مہینے میں قرآن مجید سے دل سے پڑھیں اور اسے سمجھیں۔ ہمارے تمام مسائل کا حل القرآن الحکیم میں ہے۔ امت واحدہ، ون نیشن پاکستان انشاءاللہ آپ کے لیے بہترین حل لے کے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔